عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمة وإني أشم عندك راية طيبة كان أرى بجد رسول الله فقلت نعم إن جدك تأتى الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك باقاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رايحة طيبة كأنها رايحة أخي من أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلى على محمد وعلى محمد ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء محمد وآل محمد فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وآميا بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لهم لم يدمهم دم يلم ما يلم ويحزنني ما يحزنهم أنا حارب لمن حارب وسلم لمن سالم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واجبا والرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلى على محمد وآل محمد فقال من جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا من وحي الله إنه قد أذنت لك ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال الذي إن الله قد وحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي يا رسول الله أخبرني ما الجلوس نازت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا بما فل للأرض وفي دم من شيئتنا ومحبنا إلا ونزل بهم الرحمة فأخذتهم الملائكة واستغفرت لهم ولا يتفرقوا صلى على محمد فقال علي نظم الله فوزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا بما فل للأرض وفي دم مشيتنا ومحبين وفيهم محمود إلى أيام إلا فرج الله ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجت إلا قضى الله حاجته فقال علي رضي الله فوزنا وصيدنا وكذلك شيئتنا فاز وصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد ایک سورہ فاتحہ ذاکری علیہ بیت جناب سید محمد توسی کو پڑھ کر کرو بخشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا تا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا تا ہے باپ دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش
عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب تراخی کرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مسدوری رضا آتا ہے باپ۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، سوچتی ہو کہ یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، سوچتی ہو کہ یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، میرا لطف جگر لے جائے، شاعری کی میری معراج یہی ہے نظر، شاعری کی میری معراج یہی ہوگی نظیر، ذکر سرور میں مجھے اوت اگر لے جائے، ذکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے، ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ، آپ نے تباہی کی خبر لے جائے۔ ہم گزارش کر رہے ہیں ذاکر علی بھائی جناب صادق بھائی سے وہ مائک پہ آئے اور اپنا صلوات و سلام پیش کریں۔ اس کے بعد
جناب جواز صاحب جو عمر شیخ علی کے لیے جلوہ ہو سکے آپ حضرات شرکت کریں. زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی. آئینہ یہ جمال رخ مصطفیٰ بنی، آئینہ یہ جمال رخ مصطفیٰ بنی، عزم علی دکھا جو دیا مرتضیٰ بنی، عباس یاد آئے تو روح وفا بنی، بنوا کے ہاتھ فاتح کرب و بلا بنی، آئے بنوا کے ہاتھ فاتح کرب و بلا بنی، کشتی سنبھالی دین کی عقدہ کشا بنی، کشتی سنبھالی دین کی عقدہ کشا بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی. آج کوفے چلی ہے صبر کا لشکر لیے ہوئے، آج کوفے چلی ہے صبر کا لشکر لیے ہوئے، سر پر ہوا ہے خاک کی چادر لیے ہوئے، اور رخ کی ضیاء نور پیمبر لیے ہوئے، بازو میں زور فاتح خیبر لیے ہوئے، آج بازو میں زور فاتح خیبر لیے ہوئے، مریم بنی کبھی تو کبھی فاطمہ بنی، مریم بنی کبھی تو کبھی فاطمہ بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی. خطبوں میں انقلاب کی عظمت لیے ہوئے، خطبوں میں انقلاب کی عظمت لیے ہوئے، نور جبی میں نقش عبادت لیے ہوئے، بھائی کا صبر باپ کی طاقت لیے ہوئے، بڑھتی گئی خدا کی مشیت لیے ہوئے، زہرا کا دل بنی تو نبی کی دعا بنی، زہرا کا دل بنی تو نبی کی دعا بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی. آج تلوار دست ظلم میں دیکھی تو موڑ دی، دامان غم میں خون کی بوندیں نچوڑ دی، یہ صبر تھا کہ پیٹوں کی لاشیں بھی چھوڑ دی، یہ صبر تھا کہ پیٹوں کی لاشیں بھی چھوڑ دی، طاقت یہ تھی کہ کفر کی باہیں مڑوڑ دی، دین رسول پاک کا یہ آسرا بنی، دین رسول پاک کا یہ آسرا بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی. آئے بابا نے فرق مرحب و انتر جدا کیا، بیٹی نے خسر ظلم یزیدی گرا دیا، بابا نے زور بازو ایمان دکھا دیا، بیٹی نے اپنے خطبوں سے کوفہ ہلا دیا، آئے بیٹی نے اپنے خطبوں سے کوفہ ہلا دیا، حق کا سفینہ پار کیا نہ خدا بنی، حق کا سفینہ پار کیا نہ خدا بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی. زندان و شام و کوفے کو منزل بنا دیا، جو داغ دل پہ کھایا اسے دل بنا دیا، نانا کی طرح دین کو کامل بنا دیا، قرآن کو گلے کی حمایل بنا دیا، رحمت بنی آئے رحمت بنی رسول بنی حلاتا بنی، رحمت بنی رسول بنی حلاتا بنی، زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی، آئے ہر کی
طرح سے کتنے مقدر بدل دیے. ہمت وہ تھی کہ ظلم کے خنجر بدل دیے, جن میں جگہ تھی کفر کے وہ سر بدل دیے. آئے فضل انقلاب کے تیور بدل دیے. موسیٰ نے جو سنی تھی وہ حق کی صدا بنی, موسیٰ نے جو سنی تھی وہ حق کی صدا بنی. زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی, زینب حسین ہی کی طرح رہنما بنی. صلوات پر محمد و آل محمد. ہم گزارش کر رہے ہیں مسد احترام. حضرات, ہم سمجھ رہے ہیں اصل میں جواد صاحب کے ساتھ کافی قریبی تعلقات ہیں والد صاحب کے, مگر جو آخری مجلس تھی اس میں وقت کی تنگی کی وجہ سے کسی نے کہا کہ بھائی خانی صاحب سے بہت اچھا پڑھتے ہیں, خانی صاحب مرثیہ میں گئے, ان سے کہہ دیجئے کہ بعد میں پڑھ لیں. تو والد صاحب ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, مگر جب ان کا کسی نے کہا کہ والد صاحب سے بات کریں تو انہوں نے کہا کہ خانی کو پڑھو, دیکھا پسند ہے بس چند اشعار جس کو انہوں نے بہت داد دی, بس وہ والد صاحب پڑھیں, والد صاحب کے لیے پڑھیں گے. اور پھر میں گزارش کروں گا کہ جواد صاحب آئیں. ہم لوگوں کی ہمت ٹوٹ چکی ہے. شیر دل بھائی چلا گیا ہے اس دنیا سے. ایک روپائی جو صلوات پڑھنے محمد والوں, جو مرحوم نے سنی ہے اس کو سنا دوں پہلے. دولت غم شبیر کی جس دل کو خدا دے, دولت غم شبیر کی جس دل کو خدا دے, اب کیا لے وہ زمانے سے, زمانہ اسے کیا دے. اب کیا ہم کو مٹائے گی بلا گردش دوران, شبیر کی مادر جنہیں جینے کی دعا دے. کیا ہم کو مٹائے گی, کیا ہم کو مٹائے گی بھلا گردش دوران, شبیر کی مادر جنہیں جینے کی دعا دے. تاثرات 4 شعر صلوات پڑھ دے محمد. ذاکر ارمان زینب فرش مجلس سے گئے. تاثرات ہے. ذاکر ارمان زینب فرش مجلس سے گئے, اب کریں گے ذکر مولا جنت الفردوس میں, اب کریں گے ذکر مولا جنت الفردوس میں. موت کی خود سے تمنا کر رہے تھے بار بار, موت کی خود سے تمنا کر رہے تھے بار بار, ان کو جلدی تھا پہنچنا جنت الفردوس میں, ان کو جلدی تھا پہنچنا جنت الفردوس پہ. اور یہ شعر کہ لب پہ رہتا تھا صدا یا لیتنی کنتو معاک, لب پہ رہتا تھا صدا یا لیتنی کنتو معاک, مل گیا اب ساتھ ان کا جنت الفردوس میں, مل گیا اب ساتھ ان کا جنت الفردوس میں. اور زینب و کلثوم پر گریہ کیا ہے ساری عمر, زینب و کلثوم پر گریہ کیا ہے ساری عمر, لے کے خود جائیں گی زہرا جنت الفردوس میں, لے کے خود جائیں گی زہرا, لے کے خود جائیں گی زہرا جنت الفردوس میں. آرزو کو صبر دیجئے یا علی مشکل کشا, آرزو کو صبر دیجئے یا علی مشکل کشا, باپ اس کا اب رہے گا جنت الفردوس میں. اور صبر کا
کر لو تم بھی خانی، صبر کر لو تم بھی خانی، صرف اتنا سوچ کر، صبر کر لو تم بھی خانی، صرف اتنا سوچ کر، ہو گیا ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہو گیا۔ وقت بہت کم ہے اور ہم لوگ کے سامنے کمشنر انکم ٹیکس، ہم لوگوں کے سرپرست، ہم لوگوں کی ہر محاذ پہ مدد کرنے والے، پورے شیعت کو پہچانوانے والے آپ کے سامنے مرثیہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کو 2 بجے کی فلائٹ ہے، بہت کم ٹائم ہے۔ ہاں پیچھے نیچے کر لیجیے ذرا سا، ہاں نیچے رکھ لیجیے، دور کر دیے ذرا سا، ہاں دور کر دیا، ہاں بس ٹھیک۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ جب نوجواں پسر شہدی سے جدا ہوا، روشن قمر سپہر بری سے جدا ہوا، نور نظر امام مبی سے جدا ہوا، لخت جگر حسین حسی سے جدا ہوا، دلدار ہو گیا دل و جانے بطول کا، گھر میں چراغ ہو گیا سبت رسول کا، بچھا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق، اے موت جلد آ کی بسب زندگی ہے شاق، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لطف جو ایسا پسر نہ ہو، بچھڑے پدر سے اکبر محرو ہزار ہے، ابرو ہے سامنے نہ وہ ابرو ہزار ہے، کیا خوشنما تھے چہرے پہ گیسو ہزار ہے، وہ بینی بینی جسم کی خوشبو ہزار ہے، وہ زلف رخ وہ پیار کی باتیں کدھر گئی، وہ دن کہاں آیا وہ راتیں کدھر گئی، روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ انام، تر تھی لہو سے لخت جگر کی قبا تمام، رخ زرد دل میں درد بدن سرد تشنکاں، طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام، یہ درد تھا مقام ہے کہ دل ٹکڑے ہوتے تھے، اور یہ حال تھا کہ دیکھ کے دشمن بھی روتے تھے، اور پیارے نتے حسین علیہ السلام کے رلوئی حرم سرا میں پہنا کے تھرا رہے تھے پاؤں شہر تشنکام کے، ارے سر جوڑ کرتا زینب علی مقام کے، فرماتے تھے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، اب ایسے سب جائے کہ اب تک نہ مر گئے، ساتھ میں شہیدوں کا
دینے کو آئے ہیں. کس کس کے داغات جگر پر اٹھائے ہیں, پیٹے ہیں, خاک اڑائی ہے, آنسو بہائے ہیں, یہ ہم تمہارے لال کے منہ میں نہ آیا ہے. سردار حسین بے سردار حسین بے کس و تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں. سر بارے دوش ہے, ہمیں رخصت کرو بہن. اب ان قریب خیمہ عصمت ہے دیر زن, مردے پڑے ہوئے ہیں, عزیزوں کے بے کفن پامال ہو, لاشے فرزند سب چکن محجوب ہم ہیں قاسم پیپر کی روح سے. ارے شرمندگی نہ ہو علی اکبر کی روح سے. ارے یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی, زینب زمین پہ گر کے پکاری کہ یاری سلے خفی جہاں کے ایسا باغ پر چلی, جاتا ہے ظالموں میں یہ کونین کا ولی, بے کس کو آسرا ہے پیسر کا جب بھائی کا. آقا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا. دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یاد سے لکڑی کو توڑ کر شے کر دو ساز سے, طاقت نہ دی کلام کی ہر چند پیاس سے. بولی وہ حق شناس شہ ہم شناس سے, کیا اس بلا کے دم سے تہیا سفر کا ہے؟ صدقے نہیں بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے؟ فرمایا شہ نے ہاں یہ سفر ناگزیر ہے. اے بیٹا آؤ گلے لگو, یہ صحبت تخیر ہے, اب آرزو قرب خدا قدیر ہے. تنہا ہم سپاہ مخالف کثیر ہے, طے ہو یہ مرحلہ جو ہدایت خدا کرے, جس کا کوئی نہ دو تو بی بی تو کیا کرے. سن کر مصیبتیں پہ گلے لے کر سو ہنسی, بولی بنائے باپ کی لے کر تمہیں جبھی نکلو بنا کے بڑھ کے سب کے نہیں مدینے چلو یا نظر ساتھ میں کس طرف چلو. پیدل پھیلی ہوئی ہے چار طرف ایسے نہ بتا, پیدل نکلنے پاتا ہے ناکوں سے میں سنا. اس دشت کی میں قید ہے کو یاد تھا, قاصد جو میرے نام کے خط لے کے آتے ہیں سرکار کا درختوں پہ لٹکائے جاتے ہیں. شباب میں علی اکبر کا ہے جن سے زندگی کی حالات کو گھر بھرے ہوئے دفن ہو گئے. جانا ہے سب کو جو آنا نہ ہو جائے, ضد کر کے کوئی آنے چاہتی ہے, پہلے پہل ہے اور شبے کو کتے کے گھر اور
ہم گزارش کر رہے ہیں جناب عباس مرزا صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں حضرت علوم حضرت جناب اور صاحب صاحب سے ہمارے بہن اور مومن کے امام زمانہ نعرہ صلو صلی اللہ محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور و شہید سید محمد توسی زنگی پوری ابن سید محمد عیشا فیضی کی روح کو اصال فرما دیں. چار مصر پیش کرتا ہوں کہ جب حشر کے میدان میں عزادار ملیں گے، جب حشر کے میدان میں عزادار ملیں گے، پرچم کے تلے سارے وفادار ملیں گے، پرچم کے تلے سارے وفادار ملیں گے، ماتم کے نشان ہم بھی دکھائیں گے بسد شان، ماتم کے نشان ہم بھی دکھائیں گے بسد شان، جب ہم سے گلے میں سمیتم مار ملیں گے، ماتم کے نشان ہم بھی دکھائیں گے بسد شان، جب ہم سے گلے میں سمیتم مار ملیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک مطلب چند شعر بہت جلدی پیش کر رہا ہوں کہ عباس جو دریا کے کنارے نہیں جاتے، عباس جو دریا کے کنارے نہیں جاتے، پانی سر بیعت کے اتارے نہیں جاتے، عباس جو دریا کے کنارے نہیں جاتے، پانی سر بیعت کے اتارے نہیں جاتے، تو تقدیر بنانے در حیدر کے علاوہ، مصرع سنیے گا کہ تقدیر بنانے در حیدر کے علاوہ دنیا میں کہیں اور ستارے نہیں جاتے، تقدیر بنانے در حیدر کے علاوہ دنیا میں کہیں اور ستارے نہیں جاتے. اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں 2 چاند کہاں دیکھتی دنیا، ایک وقت میں 2 چاند کہاں دیکھتی دنیا، ہمراہ جو زینب کے دلارے نہیں جاتے، ایک وقت میں 2 چاند کہاں دیکھتی دنیا، ایک وقت میں 2 چاند کہاں دیکھتی دنیا، ہمراہ جو زینب کے دلارے نہیں جاتے. شعر پیش کرتا ہوں کہ ملتا نہ زمانے کو اگر جون کا چہرہ، ملتا نہ زمانے کو اگر جون کا چہرہ، رخ حسن اطاعت کے نکھارے نہیں جاتے، ملتا نہ زمانے کو اگر جون کا چہرہ، رخ حسن اطاعت کے نکھارے نہیں جاتے. اور نیزوں پہ بھی ہمراہ چلے شاہ کے انصار، شعر سنیں، نیزوں پہ بھی ہمراہ چلے شاہ کے انصار، ارے قرآن کو کبھی چھوڑ کے پارے نہیں جاتے، نیزوں پہ بھی ہمراہ چلے شاہ کے انصار، قرآن کو کبھی چھوڑ کے پارے نہیں جاتے، نیزوں پہ بھی ہمراہ چلے شاہ کے انصار، یا علی قرآن کو کبھی چھوڑ کے پارے نہیں جاتے. اور ہم اہل عزا آگ پہ ماتم نہیں کرتے، ہم اہل عزا آگ پہ ماتم نہیں کرتے، سجاد جو کانٹوں پہ گزارے نہیں جاتے، ہم اہل عزا آگ پہ ماتم نہیں کرتے، سجاد جو کانٹوں پہ گزارے نہیں جاتے. اور بچوں
تمہیں کل جان فدا کرنی ہے اپنی، بچوں تمہیں کل جان فدا کرنی ہے اپنی، گیسو تو یہ کہہ کے سنوارے نہیں جاتے، بچوں تمہیں کل جان فدا کرنی ہے اپنی، گیسو تو یہ کہہ کے سنوارے نہیں جاتے، ظالم سے یہ کہتی تھی سکینہ کی یتیمی، ظالم سے یہ کہتی تھی سکینہ کی یتیمی، منڈے میرے ہاتھوں سے اتارے نہیں جاتے، ظالم سے یہ کہتی تھی سکینہ کی یتیمی، منڈے میرے ہاتھوں سے اتارے نہیں جاتے، ظالم سے یہ کہتی تھی سکینہ کی یتیمی، منڈے میرے ہاتھوں سے اتارے نہیں جاتے، اور اے شمر ذرا سا تو رحم کر لے خدا را، اے شمر ذرا سا تو رحم کر لے خدا را، ارے بچوں کو تماچے کبھی مارے نہیں جاتے، بچوں کو تماچے کبھی مارے نہیں جاتے، آخری شعر کہ کچھ دن کو ذرا اور ٹھہر جائیے مولا، کچھ دن کو ذرا اور ٹھہر جائیے مولا، پرچم سے ابھی پھول اتارے نہیں جاتے، پرچم سے ابھی پھول اتارے نہیں جاتے، ریحان و عروج الفت شبیر ہے لازم، جنت میں بنا اس کے سہارے، فاتحہ۔ ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے فطرت الحسنین اور المعروف سید محمد توسی ابن سید مریوش آخری صاحب کی روح کے اشارے ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وبه نستعين وهو المعين وهو على كل شيء قدير، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، والصلاة والسلام على النبي الأمي
مکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی النبتہی الابتہامی سیما بطول الازراء انسیت الحوراء فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین وعلى صاحب رحمت المحمدیہ ولایت العلویہ عصمت الفاطمیہ خلق الحسنیہ شجاعت الحسینیہ صبر السجادیہ معاصر الباقریہ صدق الجعفریہ کظم الموسویہ رضاۃ رضویہ جود التقویہ حلم النقویہ حیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء اتباعہم وعلی اعداء علمائہم وعلی اعداء احبائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات بھیجیں محمد قرآن مجید میں سورہ فجر کی مشہور و معروف آیت ہے اور آخری چند آیتوں میں سے آیتیں ہیں جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف. اور ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں سے عرض کرنا ہے کہ یہ سورہ وہ ہے جو سورہ حسین کہلاتا ہے. اس سورہ کو سورہ والفجر 30ویں پارے میں ہے، اس کو سورہ حسین کہا جاتا ہے. چھٹے امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. یہ سورہ نفس مطمئن سے مراد، مفہوم حدیث یہی ہے کہ نفس مطمئن سے مراد میرے جد ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے، اور یہ سورہ ان کی شان میں نازل ہوا ہے. عزیزان گرامی، بات یہ عرض کرنی تھی، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ امام حسین لوگ یہ جب بھی کسی بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس میں آج کل یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ امام حسین نے فلاں چیز کے لیے جان دی تھی. نماز کی تبلیغ کرنی ہے تو کہہ دیا امام حسین نے نماز کے لیے جان دیا تھا. اگر اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو امام حسین نے اسلام کے لیے جان دیا تھا. توحید کی تبلیغ کرنی ہے تو امام حسین نے توحید کے لیے جان دیا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی جس چیز کے لیے دی تھی تو یہ نہیں تھا کہ حسین قربان کر دیے گئے. تو قربانی ہمیشہ بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کے لیے دی جاتی ہے. امام حسین کی شہادت اتنی سستی نہیں تھی کہ نماز کے لیے ہو جاتی، اتنی سستی نہیں تھی کہ روزے کے لیے ہو جاتی. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے جان دیا تھا اپنے لیے صرف. یاد رکھیے آج کا فلسفہ، امام حسین نے جان دی تھی کہ میں باقی رہوں، کوئی باقی رہے نہ باقی رہے، میں حسین باقی رہوں. ساری کے سارا کربلا کا واقعہ امام حسین کے اور سارے لوگوں نے جان دی تھی کربلا میں، اس لیے کہ حسین باقی رہے. اس لیے کہ یزید کی طرف کیا چیز نہیں تھی؟ دین تھا. پورا دین بدل کے صحیح غلط. یزید کوئی اپنے کو بادشاہ نہیں بنوانا چاہ رہا تھا. بادشاہ بنواتا تو کس بلبتے پہ حکومت کرتا؟ وہ اپنے کو رسول کا خلیفہ کہلوا رہا تھا. تو اگر رسول کے خلیفہ کہلوانا تھا تو اسلام کو باقی رکھنا ضروری تھا. بس یہ چاہتا تھا کہ یہ جو اہل بیت کی مہر اسلام پہ لگی ہے اسے ہٹا کے ابو سفیان کی مہر لگا دی جائے. صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. تو امام اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اپنے لیے امام اپنے لیے کہاں جان دیں گے؟ انا کی بات ہے، ایگو کی بات ہے. ارے ہماری آپ کی انا اور ایگو جو ہے وہ قابل مذمت ہے، قابل تعریف نہیں ہے. لیکن جو اماموں کی جو انا ہوتی ہے وہ عین مشیت پروردگار ہوتی ہے. اس انا کا تعلق اس انا سے ہے کہ جیسے خدا کہتا ہے انا آتینا کل کوثر، میں نے کوثر نازل کیا. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، میں نے نازل کیا. تو جو امام کی انا ہوتی ہے وہ اللہ کی انا کی ترجمان ہوا کرتی ہے.
सलावत भेजे तर्जुमान है। तो जान हुसैन ने अपने लिए ना अल्लाह के लिए जान दी, न तौहीद के लिए, न उसूल दीन के, फुरूद इसलिए कि सब चीज को यजीद कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी था। लोग इमाम को कत्ल कर रहे थे कि जल्दी कत्ल करो, नमाज पढ़ी जाएगी। इमाम के कत्ल के बाद कोई मंदिर नहीं बनाई गई, 300 मस्जिदें शुक्राने में बनाई गई। क्या वो सब चीजें उधर थी, लेकिन इमाम हुसैन ने यह बताया कि अगर उधर इमामत नहीं है तो कुछ नहीं है। अपने लिए जान दी थी कि मैं इसीलिए लोगों ने हुसैन हुसैन आगे आगे होता है हर जगह। एक साहब कहने लगे खतीबुल ईमान शेर हिंदुस्तान के सामने, ये लोग हुसैन हुसैन, मातम हो रहा था बड़ी जोर से, ये लोग हुसैन हुसैन करते हैं, ये लोग खुदा खुदा कब करेंगे? तो शेर हिंदुस्तान ने जवाब दिया, अरे एक काम करिए, खुदा को किसी से शहीद करवा दीजिए, कल हुसैन हुसैन होता है। जान इसलिए कि बेशक तौहीद के लिए भी जान दी, नमाज के लिए, हर एक मामूली बात वजू के लिए जान दिया माल रसूल खुदा के लिए। लेकिन ये सब के सब चीजें जो थी वो इमामत पर डिपेंड थी कि अगर मैं बच गया तो सब बचेगा। तो हाथ जोड़े पीछे तौहीद खड़ी थी, हुसैन मुझको बचा लो, नमाज खड़ी थी मुझको बचा लो, कुरान खड़ा था मुझको बचा लो, इसलिए कि सब बाकी रहेगा यजीद के बाद, मगर वो यजीदी होगा, मोहम्मदी नहीं होगा। सलवा दे दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए आपने 28, अब जब आप 28 रजब से पहले के बाद रसूल खुदा के रोजे की जाली पकड़ के दुआ करने गए तो आपने क्या कहा? मैं आपकी बेटी के बेटा हूं। ये हुसैन की मैं शुरू हो रही है, गौर कीजिएगा, मैं आपकी बेटी का बेटा हूं। ये मैं रोजे आशूरा तक गई है। ये नहीं कहा कि आ जाओ जिहाद करने वालों, आ जाओ इस्लाम पर जान देने वालों, नहीं कहा कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरी मदद करे। इस वक्त मैं है। या तो इमाम ने क्या फरमाया कि अब जब मदीने से निकले, इन्नमा खरज, तो अब मैं निकल रहा हूं। ये मैं निकल रहा हूं का मतलब मामूली, या लोग कहते हैं इसलिए निकल रहा हूं कि अमर बिल मारूफ नहीं। पहली बात तो मैं पर रुक जाइए कि कौन मैं कर रहा है। डिक्शनरी के अंदर बहुत से अल्फाज हैं, लेकिन दुनिया की अंग्रेजी की हो, उर्दू की हो, फारसी की हो, स्पेनिश की हो, चाइनीज, किसी जबान की डिक्शनरी हो, उसमें जो और किसी जबान में कोई लफ्ज हो, लैंग्वेज में, उसमें जो लफ्ज होता है, मैं अक्सर कहता हूं कि वो लफ्ज ऐसा होता है कि उस लफ्ज के माने वही होते हैं जो लिखे हुए होते हैं। कलम के माने कलम है या लिखने वाली चीज। आप इंग्लिश डिक्शनरी उठाइए, पेन के माने क्या होते हैं? कलम, लिखने वाली चीज। उठाइए आप स्काई माने आसमान, जो आसमान है। लेकिन एक लफ्ज ऐसा है, तवज्जो कीजिएगा कि हुसैन ने कहा मैं नहीं, एक लफ्ज दुनिया की हर जबान, हर डिक्शनरी, हर मुआशरे में ऐसा है जो हर आदमी के लिए एक एक लफ्ज बोल के 24 घंटा अपनी मानी बदलता रहता है। वो लफ्ज मैं है। अगर मैं कहूं मैं ये करूंगा तो मेरी ताकत के मुताबिक होगा। अगर इंग्लैंड का बादशाह कहे मैं ये करूंगा तो उसकी ताकत के मुताबिक होगा। श्रीलंका कहते हैं मैं हमला कर दूं, हिंदुस्तान पे कोई परवाह नहीं होगी। अमेरिका कहते हैं मैं हमला कर दूं तो हिल जाएगा आदमी। तो जितनी ताकतवर इंसान होता है उतनी ताकतवर उसकी मैं हुआ करती है। और जब ताकत घट जाती है, जितना ताकतवर इंसान होता है उतनी ताकतवर उसकी मैं हुआ करती है। और उसके बाद मालूम है वो मैं बढ़ती है। आज कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसने कहा मैं ये काम कर दूंगा, मैंने ये करूंगा। कल वो हट गए, एमपी का इलेक्शन हार गए, जो मैं इतनी बड़ी थी वो इतनी थी होकर रह गई। तो मालूम मैं, अब सोचो कि मैं कौन कह रहा हूं, जिसकी मैं अल्लाह की मैं है, जिसकी मैं परवरदिगार की मैं है, वो कह रहा है कि अब मैं निकल रहा हूं। इसी जुमले पर दुनिया को होशियार हो जाना चाहिए कि अब दुनिया में कुछ होने वाला है। अब दुनिया में कुछ होने वाला है, इसलिए हुसैन मैं
آپ نے پھر کیا فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں. یہ بہت آپ نے آج کل یہ حدیث بہت پڑھی جا رہی ہے بدل کے, وَالْآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ, میں امر بالمعروف کروں نئے نئے منکر کہوں. تو کیا مطلب دینیات میں جو پڑھایا جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس کے لیے نکلے تھے. اگر نکلتے تو راستے میں بھی یہی کہا, آخر میں یہ کہا دیکھو یہ لوگ صرف مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں, صرف مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. اس لیے غور کیجئے کہ دنیا کے اندر جب آدمی چلتا ہے تو جب میں کہتا ہے تو اب حسین کی میں سے بڑی کوئی میں نہیں ہے, حسین کی میں سے بڑی کوئی میں. اگر اس میں کے مقابلے میں برابر کی میں ہے تو صرف ایک میں ہے. اس میں کو صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حسین کی میں ہے وہ اس کی میں ہے, جو اس کی میں ہے وہ حسین کی میں ہے, کہ حسین منی و انا من الحسین. صلوات بھیجیے مجلس پڑھنا بس اگر دیکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی غور کیجئے میں جو ہوتی ہے کسی نہ کسی کے بل کے اوپر ہوتی ہے, یعنی بادشاہت کے بل پر میں ہے, پرائم منسٹر کے عہدے کے بل پر میں ہے, توجہ کر رہے ہیں نا, پھر سیزن کے عہدے کے بل پر میں ہے. اب وہ بل نکل جائے تو خطا. اب سوچئے کہ جب رسول جیسا آدمی جو ہر چیز کا نقطہ ارتکاز ہے, جب وہ کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں, صلوات بھیجیے محمد علی محمد, وہ تو کہیے کہ حسین منی کہہ کے رسول نے بیلنس کر دیا, ورنہ آج سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین. یہاں تک کہ آخر میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے رسول آئے, بڑے بڑے نبی آئے, لیکن ساری محنت کی مصیبت اٹھائی, لیکن جب وہ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں پہنچے کہا معبدنا کا حق کا عبادت, پروردگار اتنی میں نے آگ میں پھینکا گیا. ابراہیم نے کہا, موسیٰ نے کہا مصیبتیں اٹھائیں, لیکن میں تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکا. معبدنا کا حق کا عبادت, میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا. معرفنا کا معرفت, میں تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکا. سارے انبیاء کھڑے ہیں, سارے مرسلین کھڑے ہیں, جو حق ادا نہ کر سکا ایک ہی شخص ہے جس نے ایک مرتبہ خدا کے مخالفے میں کرسی پر بیٹھ کے کہا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. آقا اللہ کے سامنے فخر کے ساتھ کہا بیٹھ کر, اگر یہی میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا, یہ نہیں کہا میں کچھ نہیں کر سکا, میں تجھے پہچان نہیں سکا, میں تجھے خدمت نہیں کر سکا. اب سمجھے, اور اگر یہیں تک حسین کہتے یہی کافی تھا. ایک مرتبہ جس طریقے سے خدا کے مخالفے میں بیٹھ کے کہا, یہ میں ہر جگہ پڑھتا بھی نہیں ہوں, شاید مرحوم صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. بہت مجھے فضائل پڑھنے ہیں تھوڑے سے, اس کے بعد مصائب آئے گا. اور اگر یہی کہہ دیتے کہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا تو عظمت حسین کے لیے کافی تھا. اس کے بعد سے خدا سے ایک مرتبہ, یعنی جیسے جب سارے معاہدے ملکوں کے طے ہو جاتے ہیں تو دو ملکوں کے صدر جیسے بیٹھتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد پھر البم ادھر سے جاتا ہے, ایک البم ادھر سے آتا ہے. اس طریقے حسین نے خدا کے ساتھ بیٹھ کے یہ جملہ کہا میں نے تو اپنے وعدے کو پورا کر دیا, اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بھائی اتنی سی بات ہے کہ یہی جملہ اگر حسین نے سجدے میں نہ کہا ہوتا تو آج پوری دنیا علی کی نصیری نہ ہوتی, سب حسین کی نصیری بن گئے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اس لیے حسین حسین ہوتا ہے, سب باقی رہے گا لیکن سب نام حسین کے صدقے میں باقی رہے گا. اللہ نے کہا نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف, ایسی موتیں کہاں ملتی ہیں, اور سنیے گا بس یوں سن لیجئے. آپ سیدھی مثال بچوں کے لیے دے کے واضح کر دوں کہ یہ حسین کی میں کیا, حسین کی کیا شخصیت ہے. حسین نے جان دی تھی حسین حسین کہ اگر بے شک حسین نے توحید کو بچایا, بے شک حسین نے نبوت کو بچایا, لیکن سب حسین کے بچنے پر موقوف تھا. تو اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے, آپ بہت بچوں کے لیے دے دوں کہ جب آپ کوئی دائرہ بناتے ہیں بیچ میں پرکار رکھ کے, تو بیچ میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے,
اس کے دو حصے ہوتے ہیں نا وی کے طریقے سے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا، اور اس کے بعد بیچ میں آپ رکھتے ہیں اور اس کے بعد دائرہ بنانا شروع کرتے ہیں. بیچ میں جو نوکیلا حصہ ہوتا ہے اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سرکل بنتا ہے، لیکن سرکل اسی وقت تک صحیح رہے گا جب تک بیچ والے پوائنٹ کا حصہ باقی رہے. بس یہ یاد رکھو، حسین اس بیچ والے پوائنٹ کا نام ہے. دائرے پر نبوت بھی گھوم رہی ہے، امامت بھی گھوم رہی ہے، توحید بھی گھوم رہی ہے. اگر حسین کے نقطے سے سب وابستہ رہے گا تو صحیح نبوت بھی ملے گی، صحیح توحید بھی ملے گی، صحیح رسالت بھی ملے گی، صحیح قرآن بھی ملے گا. صلوات دے دیا محمد والے محمد. زیادہ نہیں، میں 20-25 میں زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن ہمت کے بھی بہت. حسین اس لیے حسین ہوتا ہے کہ اب قیامت تک سب ہو سکتا ہے، لیکن عزاداری باقی رہے گی تو حق اور باطل کبھی ملا کے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. حق الگ نظر آئے گا، باطل الگ نظر آئے گا. لوگوں نے بہت دھوکہ دیا، رسول خدا کے ساتھ آ کے اچھے برے مل گئے، حسن مصطفیٰ کے ساتھ آ کے اچھے برے مل گئے، مولا علی کے ساتھ آ کے اچھے برے مل گئے. حسین نے کہا کہ اب جہاد کے نام پہ بلایا نہیں جائے گا، اب چراغ بجھا کے سب کو الگ کیا جائے گا. اس لیے کہ اب معلوم ہوا، ایک جملہ کہنے کی شاعرانہ مزاج تو جملہ کہہ دوں، بے شک اہل بیت آیت تطہیر میں ہے، لیکن شہداء کربلا کو دیکھ کے یہ دل چاہتا ہے کہ دائرہ آیت تطہیر شاید آج بڑا ہو رہا تھا. صلوات دے محمد والے محمد. آج شاید بڑا ہو رہا تھا کہ اب جو آیت تطہیر سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی آیت تطہیر میں ہیں، حبیب بھی آیت تطہیر میں ہیں، زہیر بھی آیت تطہیر میں ہیں. اس لیے کہ اس کے پہلے سے جب جو غور کیجئے گا جناب عباس کی عظمت کا، میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، میں نے کہا یہی پڑھا جائے. بے شک اگر کہا جائے مولائی تو مثال دی جائے تو اس میں سید امت تیسری انہی لوگوں میں تھے جن کو مولائی کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اب موت ایسی پائی کہ الگ. اب غور کیجئے کہ اسی لیے اب یہ مجمع وہ مجمع نہیں تھا جو حسین کے ساتھ تھا، اس لیے کہ ہر چیز حسین کے گرد گھوم رہی تھی. اب سمجھ میں آیا کہ زیارت وارثہ کسی اور کی کیوں نہیں پڑھی جاتی، رسول خدا کی کیوں نہیں پڑھی جاتی، مولا علی کی کیوں نہیں پڑھی جاتی، حسین کی زیارت وارثہ کیوں پڑھی جاتی ہے. اس لیے کہ سب کے ساتھ ساتھی اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، لیکن حسین کے ساتھی ایسے تھے کہ خود امام فرماتے ہیں جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. میں کہتا ہوں کہ ساتھی ان کے ساتھی برے ہوں گے، اس سے بڑا کوئی صحابیت کے خلاف تبرہ نہیں ہو سکتا. صلوات دے محمد علیہ محمد. صلوات دے محمد علیہ محمد. اس سے بڑا صحابے کے خلاف تبرہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، اور ساتھی ایسا تک اس پہ امامت فخر کرتی ہے. ایسے ساتھی حسین کو ملے کہ اب نہ قیامت تک کسی کو ایسے ساتھی نہیں ملیں گے. بس غور کیجئے گا عزیزان گرامی، ساتھ دینا بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، بات ادھر چلی جائے گی. تو حسین کی شخصیت، لیکن کربلا کے واقعے میں جب اب اس سے جناب عباس کی بھائی کی مجلس سے جناب عباس کی عظمت کا آپ اندازہ لگا لیجئے. دیکھیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو واقعہ بھی ہوا اسلام کے لیے ہوا. رسول خدا کے دور میں خیبر ہوئی، اسلام کے لیے ہوئی. خندق ہوئی، اسلام کے لیے ہوئے. احزاب ہوئی، اسلام کے لیے ہوئی. مولا نے جنگ صفین لڑی، اسلام کے لیے لڑی. یہ سب اسلام کے لیے لڑا تھا نا. لیکن کوئی واقعہ معصوم نہیں ہے، غلطی بھی پائی جاتی ہے، خطا بھی پائی جاتی ہے، گناہ کبیرہ بھی پایا جاتا ہے. بھئی میدان سے علم لے کے بھاگنا گناہ کبیرہ تو ہے، تو پورا واقعہ معصوم کہاں ہو گیا. عمرو ابن عبدبت کھڑا ہوا ہے، کہہ رہے اس کی تعریف ہو رہی ہے، بجائے رسول خدا کی تعریف کے رسول کی بزم میں دشمن کی تعریف ہو رہی ہے. یا رسول اللہ، اس نے تو اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا تھا. تو کیا یہ واقعہ معصوم ہو سکتا ہے؟ اور پورا واقعہ اگر دیکھیے گا غلطی بھی نظر آئے گی، گناہ کبیرہ بھی نظر آئے گی، لعنتی لوگ بھی اس میں نظر آئیں گے. لیکن حسین غور کیجئے کہ کربلا کا واقعہ وہ ہے کہ اگر اس میں بات تو بھاگنے کی نہیں ہے، کوئی ایک مرتبہ پانی مانگ لیتا تو جنگ آگے نہ بڑھتی، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا تو جنگ آگے نہ بڑھتی. پورا امام حسین
حسین کو سب کو لے کے مدینے واپس آ جانا پڑتا، اس لیے کہ اس واقعے کے اندر اگر ایک غلطی ہوتی، چونکہ امام کہہ چکے تھے کہ اب میرے وہ ساتھی جتنے علم امامت میں تھے وہ سب آ چکے ہیں، تو ایک غلطی بھی اگر ہو جاتی تو واقعہ کولیپس ہو جاتا، خیبر کے طریقے سے آگے نہ بڑھتا کہ کسی مرد کو بلا لو، توجہ کریں، خندق کی طرح نہیں ہوتا کہ امام حسین آگے آ جاتے۔ تو اب اس واقعہ غور کیجئے، جناب عباس کی عظمت کا اندازہ لگائیے، اگر صبح عاشورہ سے لے کے عصر عاشورہ تک کسی سے ایک غلطی اخلاقی بھی ہو جاتی تو واقعہ وہیں پہ کولیپس ہو جاتا، آدم سے لے کے خاتم تک کی محنت تکارت ہو جاتی۔ اب جب اتنے بڑے واقعے کی اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ سانس کا ہر حصہ قیمتی تھا، تو اب اس کی جو کمانڈ تھی فوج کی، یا تو کوئی معصوم لیتا، یعنی 14 معصوم میں، یا امام حسین خود اس کی کمانڈ لیتے، یا چوتھے امام اس کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں دے دیتے، لیکن جناب عباس کے حوالے پوری کمانڈ کر کے یہ دو گے کہ یہ معصوم کی مکمل نیابت کر رہے تھے، اور اس کے بعد کم سے کم ٹھیک کرنا پڑتا اس لشکر کی قیادت جناب عباس کو دیکھ کے۔ جھوٹی سے جھوٹی کوئی تاریخ میں مجھے نہیں ملا کہ صبح سے شام تک حسین نے منع کیو عباس تم نے یہ غلط کیا، اس کو ایسے کر دو، تو اس معصوم واقعے کی جو مکمل قیادت کر رہا ہو اس کو حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ اسی لیے اب جو کربلا میں حسین کو جیتا ہوا سمجھتا ہے وہ علم پہ ہاتھ ڈالتا ہے، جس کو یزید زندہ باد کرنا ہے وہ ہار نہ ڈالے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ ویسے ہار ہم یزید اور یزیدیوں کے گلے میں بھی ڈالتے ہیں اور ڈالنا بھی چاہیے، لیکن وہ ہار ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو اردو میں لعنت کا ہار کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ دیکھا اور صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ کیونکہ مرحوم دشمن اہل بیت کے لیے جو تبرہ سخت پڑھتے تھے، بات جب ہار کی آگئی جسے میں تبرہ کی بات آ گئی، لعنت کی میں ڈیفینیشن کر دوں، بات موضوع سے ہٹ جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن باتیں پہنچ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں لعنت نہ کریے، تو یہ کہا جاتا ہے صاحب تبرہ بازی کر رہے ہیں۔ ارے میں نے کہا بھائی آپ تو فروع دین کی حمایت کے دعوے دار ہیں، تو جب 10ویں نمبر پہ آپ نے تبرہ رکھا ہے، جب آپ نے رکھا ہے 10ویں نمبر پہ تبرہ، تو جو نماز پڑھتا ہے زیادہ آپ نہیں کہتے نماز بازی کر رہا ہے، روزہ رکھے تو نہیں کہتے روزے بازی کر رہا ہے، اگر میں کہہ دوں تو آپ کہیں گے فروع دین کی توہین کر رہے ہیں، تو تبرہ بازی کا لفظ خود فروع دین کی توہین تو ہی ہے، اصول دین کی توہین کے ساتھ۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ لیکن اب سنیے کہ لعنت کب سے شروع ہوئی اور کب تک رہے گی دشمنوں کے اوپر، یہ کب سے شروع ہوئی؟ بات بہت سیدھی سیدھی ہے، آج کل اصل حوالے قرآن سے مانگے جاتے ہیں۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ دیکھیں معاف کیجیے گا، قرآن سے کوئی حوالہ والا نہیں مانگا جاتا، یہ غلط نہ رہا ہے، چاہے ہمارے مولائی لوگ بھی پڑھ دیتے ہیں یہ بات کہ ہر چیز قرآن سے کوئی نہیں مانگتا۔ آپ دعا پڑھیے، کوئی نہیں کہے گا قرآن سے بتائیے، آپ چھو چکر پڑھیے، کوئی نہیں کہے گا قرآن سے بتائیے، آپ تعویذ پڑھیے، کوئی نہیں کہے گا قرآن سے بتائیے۔ جہاں اہل بیت کے فضائل آئے قرآن میں دکھائیے، جہاں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کی بات آئی قرآن میں دکھائیے۔ تو صرف اہل بیت کے لیے قرآن سوچتا ہے اور کسی اور چیز کے لیے قرآن نہیں سوچتا ہے۔ اب آئیے کب سے لعنت شروع ہوئی؟ جب اللہ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا، جب اس نے سجدے کا انکار کیا، اور تو اللہ نے کیا کہا؟ فخرج، نکل جا۔ اب یہ بات تو پتا چل گئی کہ جو قابل لعنت ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کی بزن سے پہلے فخرج کہہ کے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد لعنت شروع ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اللہ نے بھی کہا نکل جا، رسول نے بھی کسی کو کہا کہ نکل جا۔ اب لعنت کا جب نکالا تو کیا کہا؟ قرآن کی آیت، لعنتی تجھ پر میری لعنت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، لعنتی تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس کا مطلب کہ جو بارگاہ سے نکلے سب سے پہلے لعنت کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی۔ اس کے بعد لعنت آخر 20 کے بعد میں پڑھوں گا، اور کب تک ہے اسی وقت بھیج کے نکالنے سے آپ شٹ اپ کہہ کے بھول جاتے ہیں۔ الی یوم القیامہ، اب لعنت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ اب جس کو اللہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے وہ زندگی بھر اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجے، جس کو عمل نہیں کرنا ہے وہ لعنت بھیجے اور چاہے نہ بھیجے۔ اس کے بعد کا لعنت الملائکہ، لعنتی میری لعنت ہے، وہ لعنت الملائکہ اور ملائکہ کی لعنت ہے۔
اب ملائکہ کی لعنت پروردگار تو نے کوئی فرشتے تو ایسے نہیں پیدا کیے، اس پہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی جتنے ملائکہ ہیں سب کی لعنت ہے۔ تو بھیا ملائکہ فالتو تو بیٹھے نہیں ہوئے، چبوترے سے اٹھ کے آ کے لعنت بھیج دو، کرسی سے اٹھ کے لعنت بھیج دو۔ ملائکہ تو جبری مخلوق ہے، یعنی جو ہم لوگ اختیاری مخلوق ہیں، انسان اختیار، ملائکہ جبری مخلوق ہے۔ کہا بس جس کو سجدے کے لیے پیدا کر دیا بس وہ جب سجدے میں قیامت تک رہے گا، جس کو رکوع کے لیے پیدا کیا رکوع میں رہے گا، جس کو تسبیح کے لیے پیدا کیا تسبیح میں رہے گا۔ اب میرے سارے ملائکہ لعنت بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح والے تسبیح چھوڑ کے لعنت بھیج رہے ہیں، سجدے والے سجدہ چھوڑ کے لعنت بھیج رہے ہیں، رکوع والے رکوع چھوڑ کے لعنت بھیج رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد جو کیا آپ نے، اور کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اگر فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ نماز پڑھو، پہلے میں پڑھوں گا۔ روزے کے لیے یہ نہیں کہا پہلے میں روزہ رکھوں گا پھر تم روزہ رکھو۔ حج کے لیے نہیں کہا پہلے میں طواف کروں گا، لیکن لعنت خود پہلے بھیجی۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد، لعنت خود پہلے بھیجی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ لعنت بھی اہل بیت کے دشمنوں پر وہ ہے جو خدا نے خود پہلے کیا، اور جب اہل بیت میں صلوات کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ تم صلوات بھیجو، کہا پہلے اپنا نام رکھا، ان اللہ ملائکتہ، اللہ صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اما اب جب میں لکھنؤ کی زبان اردو ادب کی زبان میں کہنا چاہیے، اب سمیٹ کے کہہ دوں، اس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے فلاں کے اوپر صلوات ہے، وہ ملک صفت ہے۔ ارے بھائی وہ تو صلوات کے قابل ہے، اس پر اللہ رحمت نازل کرے، جس سے دوستی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صلوات کے قابل ہے، اور جو برا ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے، وہ صلواتیں سنانے کے قابل ہے۔ ہم بڑی صلواتیں سنائیں، اتنا کہ شیعت اسی کا نام ہے کہ اہل بیت پر صلوات بھیجنا، دشمنوں کو صلواتیں سناتے رہنا۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد، سیدھی تو عزیزان گرامی۔ اور جب لیکن اب سوال یہ ہے لعنت ہوگی کس پر؟ لعنت ہوگی نااہل کے اوپر۔ بس اسی کو پڑھ کے مجلس تمام۔ اب میں ایک بے کا انتظام نہیں کروں گا، جس کو نماز میں آنا ہوگا آئے گا 5 منٹ ہی، اس کے بعد سے مسائل۔ لعنت ہوگی، غور کیا آپ نے، کس پر ہوگی؟ لعنت اس پر ہوگی جو اہل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابی کی ہم بھی قدر کرتے ہیں، لیکن صحابیت کی اہلیت تو ہو۔ اگر اہلیت نہیں ہے تو وہ اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بہت بڑے باپ کا بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے، آپ سے پوچھا رہے صاحب جیسے وہ تھے ویسے ہی یہ بھی ہیں، بیٹا ہو تو ایسا اہل بیٹا ہو۔ اور معلوم ہوا اگر معلوم ہے باپ بڑا اچھا تھا اور لڑکا اگر شرارتی بدنامی کرنے والا نکل گیا، کہیں گے بیٹا ہے مگر چھوڑیے بڑا نااہل ہے۔ تو اہل ہونا، اہل کا مطلب جو چیز اس پر سوٹ کرتی ہو، نہیں میں واضح کر سکا، جو چیز اس پر سوٹ کرتی ہے۔ اب آپ عید کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیں تکبر بری چیز نہیں ہے، کچھ چیزیں بری ہیں، سب سے برا تکبر ہے، سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا، مگر اٹ سیلف یہ بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز اس لیے ہے کہ جو اللہ کی چیز ہے اسے کسی اور نے اگر لیا تو بری چیز ہے۔ یعنی تکبر مانے اپنے کو، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ کا خود لقب یا متکبر، اے اپنے کو بڑا سمجھنے والے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس عید کی نماز میں یا بقرعید کی نماز میں؟ اللہم اہل الکبریا، اگر کبریائی کا اہل ہے تو تجھ کو سوٹ کرتا ہے کہ تو کہے کہ میں بڑا ہوں۔ وَأَهْلَ الْكِبْرِيَا وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبْرُوتِ، بس وَأَهْلَ، آپ جانتے ہیں ترجمہ نہیں کروں گا، وَأَهْلَ الْعَفْوِ، تو جود کا اہل ہے، تو عفو کا اہل ہے، یعنی اگر ان چیزوں کا اہل ہے تو تو ہے۔ اب اسی لیے لفظ اللہ نے رکھا یہ اہل بیت ہے، یعنی رسول کے گھر والے ہیں، یعنی اہلیت کو چیک کرتے رہنا۔ اگر اس اب اہل بیت کا نام نہیں لیا، آناما نام اگر اہل بیت کا لیتا پروردگار قرآن میں تو کتنے ایسے تھے، مثلا کوئی آدمی کہتے فلاں صاحب کے وہ بہت بڑے عالم تھے، اب ان کا بیٹا ہے، کہہ لیں صاحب ویسے ہی ہیں، کچھ لوگوں نے کہہ دیا۔ اب جب منبر پر بیٹھے
کہنے معلوم ہے کچھ پڑھ ہی نہیں پا رہے، رایتیں غلط، حدیثیں غلط. کہنے سے آپ نے کہا تھا باپ کے طرح ممبر پر پڑھ نہیں پا رہے تھے، آپ نے نام سے نہیں پہچانا، تعریف سے نہیں پہچانا. جب اسکیل پر پرکھا تو جب اسکیل پہ دیکھا تو اس کا اب اللہ نے جو ہے وہ اہل بیت کو اہلیت کے اسکیل پہ رکھ دیا. اب تمہیں کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اہلیت کے اسکیل پر پرکھتے جانا. جو رسول کے اہل ہونے کے اسکیل پر اترے اسے اہل بیت کہہ دینا، جو اہل پہ اوپر نہ اترے اسے اہل بیت میں مت شامل کرنا. کہا پروردگار اس اہل کی علامت کیا ہے؟ کہ اہل کی علامت یہ ہے کہ رزق قریب نہیں جائے گا، طہارت کے سمندر میں ہمیشہ رہے گا. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. اور آخری بات اور بات تمام بالکل قرآن سے مانگی جا رہی ہے، اربات تو قرآن سے سنیے کہ اہل کیا ہے. اہل کیا ہے؟ جناب نوح کا، بس آخری بات جناب نوح کا بیٹا کشتی میں نہیں آیا، اور جب کشتی میں نہیں آیا جناب نوح کا بیٹا تو جناب نوح نے کہا کہ آ جاؤ، لیکن اولاد کی محبت ایک مرتبہ تڑپ گئی اور کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اِنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، تیرا وعدہ تو حق ہے، تو یہ کیسے ڈوب رہا ہے؟ یہ وعدہ کون سا تھا؟ یہ وعدہ کون سا تھا؟ یہ وعدہ یہی تھا کہ جو اللہ کا وعدہ ایک ہمیشہ کے لیے ہے کہ جو اہل ہوگا وہ کبھی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتا. تو یہ کہہ چکا ہے کہ یہ اہل ہے میں سے کہ اہل عذاب کا شکار نہیں ہوگا. تو کہا یہ بھی تو کہہ چکا ہوں کہ جو کشتی میں آئے گا وہی اہل ہوگا. اب سمجھے کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے کہ اس میں آ جاؤ ورنہ رشتہ کام نہیں آئے گا. اب جب آخر جناب نوح نے خدا سے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ پروردگار اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ اہلی. ابن مانے بیٹا، جو عرب گئے وہ اتنی عربی جانتے ہیں، یہ مانے میرا. یہ میں کہوں اگر انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں، خاتمی یعنی میری انگوٹھی. قلم بھی عربی لفظ ہے، قلمی یعنی یہ کے معنی میرا کے ہوتے ہیں، بس یاد رکھیے یہ کے معنی میرے کے ہوتے ہیں. تو اب جناب نوح نے کیا کہا؟ ابنی، میرا بیٹا، من اہلی، پروردگار میرے اہل سے ہے. مطلب یہ کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرے اہل سے ہے، اور جو تیرا وعدہ حق ہے کہ اہل کبھی ڈوبے گا نہیں. نہ ادھر سے اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ میں ضرور عذاب نازل کروں گا، نہ یہ عذاب آئی کہ وہ ڈوب جائے گا، نہ یہ آواز آئی کہ وہ کسی قابل نہیں ہے. کوئی لفظ نہیں ہے. نوح کی طرف سے دو لفظ گئے تھے کہ میرا بیٹا ابنی من اہلی، میرے اہل سے ہے. اللہ کی طرف سے ایک ہی آواز آئی لیسا من اہلک، اس لیے عذاب سے نہیں بچے گا کہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ لیسا من ابنک، کہا بیٹا ہے مگر تمہارے اہل سے نہیں ہے. تو اگر اہل نہیں ہوگا تو عذاب نازل ہو جائے گا. اما بھیا جب بیٹا ہو کر بیٹا جو اتنا بڑا رشتہ ہے جب وہ نافرمان ہو جائے تو اہل نہیں ہو سکتا، تو پھر اہلیہ کیا بیشتی ہے؟ صلوات بھیجے محمد. صلوات در محمد علی محمد. بھیا اہل کے اس پر تو آؤ، کم سے کم اہل کے اسکیل کے اوپر تو آؤ. تو میں اکثر کہتا ہوں اللہ رسول اگر نبی کہتے انہوں نے ہم کو بتایا سکھایا سب ان کے بنا پر، ان کے صدقے میں ایسی عقل ملی ہے کہ ہم وہ کوئی اونچا کوئی رسول کی زوجہ کیا تھی، ہم اس سے کوئی مطلب نہیں، بات کی بات ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارا خود اسٹینڈرڈ اتنا اونچا ہے کہ ہم نااہل کو نہیں مان سکتے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیں آپ محمد علی محمد. اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے بھیا، تو ایسے ویسے کے سامنے کیسے جھک جائیں؟ ایک اور صلوات بھیجیں محمد علی محمد. اور ہمارے عقیدے کی دیکھیں ڈکشنری تین ڈکشنری ہوتی ہے شریعت میں، دو. ایک ڈکشنری وہ ہوتی ہے جس میں نام ہوتا ہے. دیکھیے میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں بیچ میں کہ اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا جب بات لعنت کی آ گئی کہ دیکھو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے،
جس نے فاطمہ کو اذیت دی. کہ تبرے کے معنی ہوتے ہیں برات یعنی علیحدگی کا اظہار کرنا اور ان سے کہنا کہ ہم اظہار. اب ہماری کیا تبرے کے معنی یزید پر لعنت بھیجنا نہیں. جب کوئی تبرہ پڑھ رہا ہے تو ایک ہی بڑے میاں ایسے ہیں جن پر لعنت بھیجنا تبرے کا ترجمہ ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بس اتنی سی بات ہے. بس تبرے کے معنی صرف ایک ہی لفظ ہے جو تبرے کی علامت ہے. نہ یزید پر لعنت کا نام تبرہ. جب ڈکشنری میں جب تبرہ کہنے کے فلاں لفظ استعمال کر رہے ہیں آگے نہیں. بھائی کیا کروں, رسول نے خود ارشاد فرمایا, پیغمبر نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, جس نے خدا کو اذیت دی ظاہر ہے وہ کافر ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ حدیث ایک معمولی اخلاق کے معیار پر نہیں اترتی. یہ حدیث جب میں نے پڑھا تو یہ اخلاق کے معیار پہ حدیث نہیں میں اتری کہ یہ حدیث رسول خدا فرما رہے ہیں, یہ رسول خدا کا اخلاق ہے. اور تو وہ بتائیے, آپ نہیں سمجھے سمجھاؤں گا. یہ حدیث معیار اخلاق پر نہیں اترتی, اور وہ بھی جو اخلاق کا مجسمہ ہو, جس نے کہا کہ بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق کی منزلوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. کیا اس کا یہ کہنا معیار اخلاق پر اترتا ہے؟ ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ دیا. جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی تو میرے سمجھ ہی میں نہیں آ رہی تھی بہت دن تک. میں نے کہا یہ تو معیار اخلاق پر حدیث اترتی نہیں ہے. ہاں اگر خیبر میں کہا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہودیوں کو پریشان کیا ہے, ہو سکتا ہے رسول کے ساتھ کچھ زیادتی کریں بیٹی کے ساتھ مرنے کے بعد. اگر مباہلے کے بعد کہا ہوتا تو ہم سوچتے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہار کے جا رہے ہیں کل عیسائی کچھ نکالے, وہاں پر ہم مان سکتے ہیں. لیکن یہ اپنے صحابیوں کے بیچ میں یہ کہنا, یہ اخلاق نظر نہیں آتا. اپنے چاہنے والوں کے بیچ میں مثال دوں, میرے ایک بیٹی ہے, معلوم ہے میری بیٹی ہے, میں یہاں سے اپنے وطن زنگی پور جاؤں, میری بیٹی کہے بھائی اب میں 2 مہینہ یہاں کسی کام کے لیے رکنا چاہتے ہیں, اچھا لگ رہا ہے, مجھے بنگلور آ کے امریکہ جانا ہے, میں چلا جاؤں گا. اب وہاں کے بجائے غازی پور میں رہوں, یہ سب غازی پور میں ہاتھ لیے رہتے ہیں مجھے, تو معلوم ہوا کہ وہاں میں بیٹی کو چھوڑ کے آیا. ہم نے کہا بھائی اتنا کہنا کافی ہے کہ 2 مہینہ میری بیٹی رہے گی. اس کے بعد سے کوئی کہے گا صبح جائے گا سودا لانے, کوئی ضرورت ہے, سواری کی ضرورت ہے, گاڑی کی, بھائی مجھے چاہتے ہیں تو بیٹی کو بھی چاہیں گے. لیکن میں وہاں اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں یہ کہوں, جس نے میری بیٹی کو اگر تھپڑ مارا تو بہت برا ہوگا, تکلیف دی تو بہت برا ہوگا. لوگ کہیں گے مولانا کیا آپ مجھے یہی سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں, توجہ کرتے رہیے گا کہ حدیث میں اس حدیث مکمل تبرہ ہے. یہ حدیث کہ آپ مجھ سے یہی امید رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت شرما حضوری میں چپ ہو جائیں. میں دیکھیے میری بیٹی ہے, کوئی تکلیف نہ دے, کوئی ایسا نہ ہو کہ جا رہی ہے بازار اس کا برقع کھینچ لے, اسکار اتار لے, ایسی حرکت نہ کریے گا. تو آپ کہیں گے مولانا یہی امید رکھتے ہیں, تو اس وقت شاید آپ چپ ہو جائیں کہ مولانا یہ بات ہے بھیا چپ رہو, پتہ نہیں کس موڈ میں تھے. لیکن میری بیٹی کو آپ جو صبح سودا لانے جا رہے ہیں تو بیٹی کا خیال رکھ رہے ہیں, سواری کے لیے کہہ رہے ہیں ہم سے ضرورت ہو تو ہمیں بتا دیں, دوا کی ضرورت ہو سارا شہر لے کے آ رہا ہے. لیکن آپ نے اگر ایک دن یہ دیکھا کہ میری بیٹی جو تھی وہ کہیں جا رہی تھی, بس اسٹاپ پہ کسی نے اس کی کتاب چھین لی, کسی نے اس کا جو تھا وہ اسکارف چھین لیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں مصاحب میں, آپ کیا کہیں گے؟ او ہو مولانا کی نظر بڑی دور کی تھی, ہم سمجھے نہیں تھے, مولانا کھل کے نہیں کہہ پا رہے تھے, اس لیے مولانا ہم سے بدظن نہیں تھے. وہ آدمی مولانا کا چھپا ہوا دشمن تھا جس نے آج بیٹی کا اسکارف کھینچا ہے, وہ اس کی طرف اشارہ تھا. یہ حدیث مکمل ایک شخصیت کے لیے تبرہ ہے, عمومیت اس میں بعد میں آتی ہے, خصوصیت اس میں پہلے آتی ہے. صلوات بھیجے محمد علی محمد پر. اور جو فرمائی بس عزیزان جوانی, میں اپنی بات تمام کر چکا. مجھے اس کا اندازہ, میں نے ہمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کب تک دنیا سے فرار کروں گا. جنازہ بھی میں نے اپنے بھائی کی خود پڑھا لی, الحمدللہ اس نے مجھے اتنی طاقت دیا. پہلی تلقین بھی پڑھائی, مؤذن صاحب موجود تھے, ہم نے کہا آپ جائیے کوئی بات نہیں, میں تنہائی میں بھی اب اکیلے قبر کے پاس خود ہی تلقین پڑھ لوں گا. بھائی عجیب, اس لیے کہ دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ایک بار جمع ہوئے, باقافی لوگ جمع ہوئے, کتاب میں تھا, انہوں نے 2 خون رکھے اور 2 خون رکھ کے دیکھا کہ کس میں سب سے زیادہ کشش پائی جاتی ہے. تو باپ کا بیٹے کے ساتھ خون رکھا لیکن آپس میں آ کے ملا نہیں, وہ بات دونوں میں برابری کی نہیں پائی گئی. اور بہت سے رشتے رکھے, لیکن جب بھائی کا خون بھائی کے ساتھ آیا
کہ دونوں میں برابری کی کشش پائی جاتی ہے. ہائے حسین کا بھائی کہ جس کا لفظ بھائی کہہ کے دم نکلا. ہائے عباس. ارے جو علی نے فاطمہ کی قبر پہ جملہ کہا تھا ٹھیک ہے آج میرا بھائی چلا گیا لیکن وہ یہاں آزاداری. مجھے ساروں طرف سے یہی آواز, یہی مسجد میں لیٹا ہوا تھا, جنازہ رکھا تھا, ایک صاحب نے کہا ہمارا ٹائیگر دنیا سے چلا گیا, آزاداری کا ستون دنیا سے چلا گیا. ارے اللہ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ ایسے موافقین آزاداری اور فضائل اہل بیت کو ایسے وقت میں اٹھاتا ہے جب اس کے چاہنے والے بے سہارا محسوس کرتے ہیں, لیکن خدا یہ بتاتا ہے کہ اس کو فاطمہ زہرا حفاظت کرتی ہے, کوئی اور نہیں کرتا. اللہ اکبر. امام زمانہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اے عزیزو, مجلس پڑی چیلم کے باپ عاشور کے دن شام غریبہ کے بعد ہمارا اٹھا دنیا سے, جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بھائی بھی 2 مرتبہ منبر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فرش اعظم پر مجھے موت آئے. آج ساری دنیا بڑے بڑے علماء و ذاکرین یہ خواہش کر کے دنیا سے چلے گئے فرش اعظم پہ موت آئے. مجلس پڑھنے کے بعد ایک وہ نوحہ بھی پڑھا, بی بی مدینہ آ گیا, ابھی بھی مدینہ آ گیا. ارے اس کا میں سنا کہ ایک شعر بھی, ایک مصرع بار بار پڑھا, اب ختم ہے اپنا سفر, اب ختم ہے اپنا سفر. ہاں یہ نواب مجھے بھی بہت پسند ہے ہمیشہ سے. ارے میرے بھائی کا سفر فرش اعظم پہ ختم ہوا. بس جب روتے تھے دل کو طاقت آ جاتی ہے کہ شہزادی اپنے چائے کے چادر میں, لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ آج میں موجود نہیں تھا اس وقت بات, لیکن مولا جنازے میں شرکت تو دے دیا. ہائے میں نے جنازہ تو اٹھایا, حسین نے تو علی اکبر کا جنازہ اٹھایا, قاسم کا جنازہ اٹھایا, اور محمد کا جنازہ اٹھایا. ارے بھائی کا جنازہ بھی خیمے میں اٹھا کے نہ لا سکے. کہے آقا سکینہ سے شرمندہ ہوں, میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. یہ عزادار اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے. جوار حسین نے محمد ہم جگہ پر عمل فرمائے کہ جب عباس خیمے میں آئے, ماتم جب جو کوئی شہید جاتا تھا اس کے نام کا ماتم ہوتا تھا. علی اکبر گئے, وہاں علی اکبرہ کا ماتم ہوا. قاسم گئے, وہاں قاسمہ کا ماتم ہوا. اون محمد گئے, وہاں محمدہ کا ماتم ہوا. لیکن جب عباس گئے تو وہاں عباسہ کا ماتم ہوا. طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شہید جاتا تھا ساری بیویاں زینب کے خیمے میں آ کے اسے رخصت کرتی تھی. اب بیویاں اپنے اپنے خیموں میں جانے لگیں. عباس خیمے سے نکل رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیویوں میرے ساتھ آؤ, میں ایک مرتبہ اور ماتم کروں گی. عباس در خیمہ پہ آئے, بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ عباس ذرا خیمے میں آؤ, حلقے کے درمیان میں کھڑے ہو جاؤ. درمیان میں عباس استادہ ہو گئے, چاروں طرف سے بیویوں کا حلقہ کیا. اب زینب نے کہا ماتم میں کرتی ہوں, ماتم میں کرتی ہوں, تم جواب دینا. ایک مرتبہ زینب نے ماتم کیا. وَعِزَّتَ آلِ مُحَمَّد وَحُرْمَتَ آلِ مُحَمَّد. اے عباس اب تم نہیں جا رہے ہو, آل محمد کی عزت و حرمت اب بازوؤں میں رسن بندھے گی, اب خیام جلیں گے. عباس طویل نہیں پڑھوں گا, صرف حسین کا نوحہ پڑھوں گا جو حسین نے عباس کے جنازے میں پڑھا تھا. اور پروردگار آزاداری ہوئی دنیا میں اور بندوں میں فروغ پاتی رہے. جس مشن کو تلسی سلمو آ گیا, اب تو سلمو کے معنی کیا, سلمو زندگی میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سلامت رکھے. اب تلسی مرحوم نے جس کو بغیر, اب اس کو شہزادی آگے بڑھائیں گی, امام زمانہ آگے بڑھائیں گے, پروردگار آگے بڑھائے گا. اے عزیزہ عباس آئے فرات کے کنارے جنگ کی. ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے, مختصر کر دی میں نے مجلس, گھوڑے سے ایک مرتبہ گرے, آواز دی آقا غلام گھوڑے سے گر گیا, آقا غلام گھوڑے سے گر گیا. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی الان انکسر زاری وقلت حیلتی. اے بھیا کمر ٹوٹ گئی, رائے چارہ مردود ہو گئی. ایک شاعر تھا جو شعر کہہ رہا تھا, اس میں ایک شعر ایسا آ گیا کہ کربلا میں حسین عباس کی پناہ میں تھے. اس نے کہا توبہ توبہ معصوم اور عباس کی پناہ, یعنی 14 معصوم کے معصوم, یعنی میں لکھوں کہ حسین عباس کی پناہ میں تھے. بس اس نے ایک شعر کاٹ دیا, تکیے کے نیچے رکھ کے سو گیا. خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی تشریف لائے, اے شاعر وہ شعر لکھ دے, کربلا میں میں عباس کی پناہ میں تھا. آئے عباس, آئے عباس. ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے, میں 2 فقرے اور بات تمام. گھوڑے سے ایک مرتبہ گرے, حسین آئے,
کمر پکڑے ہوئے عباس کے لاش کے پاس عباس کے قریب آئے، دیکھا بھائی دم توڑ رہا ہے، سر اٹھایا، آغوش میں رکھا، اس لیے کہ ہر شہید کی ایک ہی خواہش، ہر مان کے فوجی کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی، وہ خواہش یہ تھی کہ جب ہمارا دم نکلے تو سر حسین کے زانو پہ ہو، آنکھیں حسین کے چہرے پہ ہو، اسی لیے حسین جلدی پہنچتے تھے۔ اللہ اکبر، حسین جلدی پہنچتے تھے۔ تو سنیے گا، ایک مرتبہ حسین گئے، جیسی قوت بازو کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، بار بار عباس سر کو حسین کے آغوش سے ہٹا کے زمین پر رکھ لیتے تھے، حسین پھر سر کو اٹھاتے تھے، پھر زمین پر رکھ لیتے تھے، زمین پر رکھتے تھے۔ تو حسین نے بتایا اے بھیا، زندگی بھر تو آقا کہا، کیا چلتے وقت بھائی سے ناراض ہو گئے؟ بار بار سر اٹھا کے گود میں رکھتا ہوں، گود سے ہٹا لیتے ہو، ارے ہر شہید کی خواہش تھی میرے گود میں سر ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے نقاش سے ایک آواز بلند کی، اے آقا، بدن میں تکلیف بہت ہے، اذیت بہت ہے، لیکن جب آپ کی گود میں سر رکھتا ہوں تو بڑا آرام ملتا ہے، لیکن جیسی آرام ملتا ہے تو یہ خیال آتا ہے مجھے تو زخموں میں آرام مل رہا ہے، پھر ہائے جب آپ دنیا سے جائیں گے تو کس کی آغوش میں سر ہوگا؟ کتابوں میں میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے کہا اے عباس نہ گھبراؤ، چکیاں پیس کر پالنے والی ماں چادر پہن کے آئے گی، اس کی آغوش میں سر کٹے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، اے بھیا زندگی بھر آقا کا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، یا اخی کا دم نکل گیا، ادھر دم نکلا۔ آپ سنیے گا حسین کا نوحہ اور مجلس تمام، ایک مرتبہ حسین نے نوحہ پڑھا، اسی وقت نوحے کے شعر کہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ نوحہ پڑھا۔ جیسی عباس نے دم توڑا، حسین نے ایک نوحہ پڑھا، اے بھیا کل تک جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی اب وہ تو آرام سے سوئیں گی، اور جو تجھ پر بھروسہ کر کے آرام سے سویا کرتی تھی اب ان آنکھوں کو نیند نصیب نہ ہوگی۔ آئے ہمارے گھر والے اب نہیں سوئیں گے۔ الہی و سیدی و مولائی، اللہم لا تنزع منی صالح ما آتیتنی ابدا، اللہم لا تشمت بی عدو ولا حسن ابدا، اللہم لا تردنی فی سوء استنقذتنی من ابدا، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ رب مکم پروردگارا مرحوم کے درجات بلند اعلیٰ علم ملے گا، جتنے شرکاء ہیں ان خواہشوں کو پورا کر رہا۔ پروردگار اس وقت ہم وبا کی وجہ سے محرم نہیں کر سکے، آئندہ سال جلوسوں کے ساتھ محرم و شب داریاں نصیب فرما۔ پروردگار محمد والے محمد زمانہ کی زندگی میں تاجیل فرما، ہمارے گزشتہ زندگی کو معاف فرما کے بچی زندگی سانس سانس امام زمانہ کی خدمت کے لیے وقف فرما دے۔ ہمارے روحوں کا طواف روض امام حسین میں مصروف رکھنا، جسموں کو عقلوں کو نفسوں کو ان کے اطاعت میں مشغول رکھنا، مقامات مقدسہ کے دروازے کھل جائیں، ہم کو بیوی بچے اہل و عیال مومن محسن سے حج و زیارت سے مشرف فرما، خاص طور سے بار بار کربلا معرہ کے حاجی نصیب فرما، ہر سبق کے ایمان میں استحکام تقوی میں ذاتی کا ذریعہ قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے فطرت الحسین سید محمد توسی ابن سویشہ صاحب گرو کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی طامۃ الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تمام سورہ مبارکہ اور سلوات کے صاحب میں نے سید الشہداء شہداء کربلا کے خاندانی خدمت میں ہدیہ کیا، ان کی خدمت ہدیہ کرنے سے مضاعف ہو گیا، سب کو ملا اس ثواب میں فطرت ہنستے ہیں۔ سید محمد توسی ابن شاہ صاحب کو روح کو اشارے صاحب
جو لاش اکبر اٹھائے جو خیمے میں جاؤ کس کا لاشا لاش اکبر خون سے لکھی ہوئی کہانی، آنسوؤں سے ہم سنا رہے ہیں خون سے لکھی ہوئی کہانی، کس طرح بھلائے گا زمانہ کربلا کا دور امتحانی، آنسوؤں سے ہم سنا رہے ہیں خون سے لکھی ہوئی کہانی، پیاس سے صغیر مر رہا تھا کہہ رہا تھا باپ پانی پانی، کہہ رہا تھا باپ پانی پانی، دیکھ کر یہ دردناک منظر تھم گئی فرات کی روانی، آنسوؤں سے ہم سنا رہے ہیں خون سے لکھی ہوئی کہانی، وہ نہ جائیں گے جناب فیضی شب ہے جن کو رحمت خدا پر، شب ہے جن کو رحمت خدا پر، پائیں گے نجات کس طرح وہ ہے خدا سے جن کو بدگمانی، آنسوؤں سے ہم سنا رہے ہیں خون سے لکھی ہوئی کہانی، واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین، اپنا نور نظر ڈھونڈتے ہیں محنتوں کا ثمر ڈھونڈتے ہیں، بڑی محنتوں کا ثمر ڈھونڈتے ہیں، حسین اپنا نور نظر ڈھونڈتے ہیں، بڑی محنتوں کا ثمر ڈھونڈتے ہیں، بڑی محنتوں کا ثمر ڈھونڈتے ہیں، بھٹکتے ہیں رن میں تو ہنستے ہیں آدھا، 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 شہیدی جو لاش پہ سر ڈھونڈتے ہیں، بڑی محنتوں کا ثمر ڈھونڈتے ہیں،
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین قال رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات حب اہل بیت مات شہیدا. عزیزان ایمان محترم، میں اس بات کا شاہد ہوں اور اس مجلس میں موجود تھا. مولانا نے مجھے دعوت دی، کچھ خطات پڑھوائے اور بے لوز جو ہے داد و تحسین سے نوازا. اس کے بعد مولانا خود مصائب شہداء کربلا بیان کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے نوحہ بھی بیان کیا. نوح کے بعد وہ حرکت ان کی حرکت بند ہو گئی اور وہ ہمیں تو یقین ہے کہ شہزادی کونین آزاد امام مدعو موجود ہوتی ہیں، وہ ان کی آغوش میں جگہ پا گئے. تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے میرا دل کہتا ہے اور یقین ہے، ہر ایک شیعہ علی کا یقین ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ دن بھی اربعین کا تھا، لہذا اخیر شہید اربعین کا خطاب دیتا ہے سید محمد طوسی اعلی اللہ مقام کو. یہ کوئی چاپلوسی اور یہ نہیں ہے، خوشامدی نہیں ہے، صرف یہ حقیقت ہے جس کا میں چشمدید گواہ ہوں. وہ جو ہے شہید اربعین ہیں، ان کی سالگرہ سے بات پڑھے محمد والا. اور میں دیر سے پہنچا، ان کی شان میں دو خطاب میں نے کہے ہیں. مولانا یوسف فیضی کا دل بر ہوا شہید، مولانا یوسف فیضی کا دل بر ہوا شہید. ایک قیس کے خزانے کا گوہر ہوا شہید، ایک قیس کے خزانے کا گوہر ہوا شہید. پڑھتے ہوئے مصائب شہداء کربلا فرش عذابہ ذاکر سرور ہوا شہید، فرش عذابہ ذاکر سرور ہوا شہید. اور ایک قضا دیکھے گا، اس سے بڑھ کر کیا ہو عظمت تیری شہ کے نوحہ خاں. اس سے بڑھ کر کیا ہو عظمت تیری شہ کے نوحہ خاں. آنکھوں سے اشک عزا تھے تا دم آخر رواں، آنکھوں سے اشک عزا تھے تا دم آخر رواں. مجلس سبت نبی میں، ارے مجلس سبت پیمبر میں بروز اربعین، مجلس سبت پیمبر میں بروز اربعین. چل بسا توسی مصیبت کر کے زینب کی بیان، چل بسا توسی مصیبت کر کے زینب کی بیان. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلى كامل المؤمنين وعلى بنتك فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى سبتك الشهيد ابن المظلوم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك يا زين متعمد المؤمنين. السلام عليك يا حضرة أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا سكينة بنت حسين بن علي. السلام عليكم سرائے شہدائے کربلا واسران کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار في يوم الجزاء. السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس ایها المدفون بالجدوس. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابوالحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 العجل من حدت الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مزار الایمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا قاطع البرہان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ. السلام علیکم یا حجت اللہ فی خلقہ. السلام علیکم یا امام زمانہ هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک وجعل من نصرک ونکو ظہورک. السلام علیکم اہل بیت النبوہ ومعادن الرسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.